اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک سید صاحب جو اچھے خاصے مالدار تھے، ان کی بیوی اور بچیاں تھیں۔ سید صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر والوں کے مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہو گئے، تو مرحوم سید صاحب کی اہلیہ اپنے شہر کو چھوڑ کر سمرقند آ گئی تاکہ دشمنوں کے طعن سے بچ سکے۔ آپ شدید سردی میں سمرقند پہنچی اور صاحبزادیوں کو مسجد میں بٹھا کر کھانے کی تلاش میں باہر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت شان و شوکت کے ساتھ لوگوں میں بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شہر کا رئیس ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بتایا میں سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں اور میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی سید زادیاں ہیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مکان دے دو اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دو۔ اس دولت مند شخص نے کہا اپنی سید زادی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ سید زادی نے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ دولت مند شخص نے صاف جواب دے دیا اور ان کی کوئی خدمت نہ کی۔ یہ سن کر وہ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک اور شخص کو دیکھا جو بہت شان و شوکت کے ساتھ اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع تھے۔ سوچا شاید یہاں کام بن جائے۔ اس کے پاس گئی اور اپنا حال بتایا۔ اس نے اس کی تصدیق کی اور ایک نوکر کو مسجد میں بھیجا تاکہ وہ صاحبزادیوں کو گھر لے آئے۔ وہ نوکر سیدہ صاحبہ کے ساتھ گیا اور صاحبزادیوں کو گھر لے آیا اور ایک باپردہ کمرہ علیحدہ سے دے دیا اور لباس بھی دیا اور کھانا بھی پیش کیا۔ یہ مالک مکان ایک غیر مسلم تھا مگر انتہائی تعظیم سے پیش آیا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو رات کے وقت اس دولت مند مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب لوگ جمع ہے اور آپ کے قریب ایک عالی شان محل ہے۔ وہ شخص آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے اور آپ رخ کیوں پھیر رہے ہیں؟ حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے مسلمان ہونے پر دلیل پیش کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی تو مسلمان ہوں، لہذا اس میں داخل ہونے کی اجازت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو گواہ پیش کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے تیرے پاس ایک سید زادی گئی تھی تو تو نے اس سے سید ہونے کا گواہ مانگا تھا، لہٰذا تو بھی گواہ پیش کر۔ جب دولت مند آدمی بیدار ہوا تو سید زادی کی خدمت نہ کرنے پر مغموم ہوا اور صد افسوس کرنے لگا۔ اپنے غلاموں کو اس سید زادی کی تلاش کے لیے شہر میں بھیجا اور خود بھی ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ سید زادی غیر مسلم کے گھر میں ہے تو اس کے گھر گیا اور سید زادی کو اس سے طلب کیا۔ اس نے سید زادی کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ دولت مند مسلمان نے اسے کہا 1000 درہم لے لو اور سید زادی کو بما بچوں کے میرے ساتھ بھیج دو، مگر
غیر مسلم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ساری دنیا کی دولت بھی ڈھیر کر دو تب بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ دولت مند شخص نے کہا وہ سید زادی ہے اور میں مسلمان ہوں اور تو غیر مسلم ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ غیر مسلم نے کہا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے اور جو محل تو نے دیکھا ہے وہ میرا ہی محل ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم سید زادی کے تشریف لانے پر ہم سب مسلمان ہو گئے۔ میں نے خواب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے اور یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو تو نے سید زادی پر کیا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی آل میں سے کوئی مدد مانگنے کے لیے آئے تو ہمیں دل کھول کر اس سید صاحب کی یا سیدہ صاحبہ کی مدد کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت